أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 101 اور 102۔ ان دو آیات کے متعلق تفاسیر میں کئی طرح کے شان نزول ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، اسی حال میں مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پر بیٹھے، فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم سوال کرو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی۔ روح المعانی میں ہے کہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر خوب رونے لگ گئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا من ابی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو اور غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا باپ حذافہ ہے۔ جب یہ بات ان کی والدہ کو معلوم ہوئی کہ میرے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، وہ بھی ناراض ہوئی، کیونکہ زمانہ جہالت میں تو بہت سے یہ چیزیں تھیں۔ اب اگر پیارے پیغمبر کچھ اور بتا دیتے تو معاشرے میں اس کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ایک اور منافق کھڑا ہوا، کہنے لگا این ناقتی یا رسول اللہ، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ اونٹنی کہاں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ منافق تھا، کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں آسمان کی خبریں بتاتا ہے اور خود میری اونٹنی سے بھی ناواقف ہے۔ آپ علیہ السلام مزید غصہ ہوئے۔ اسی اثناء میں وحی کے ذریعے جبریل امین نے بتایا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ کی اونٹنی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ابھی جبریل امین اترے اور انہوں نے آپ کی اونٹنی کے متعلق فرمایا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے، وہاں جا کے آپ اس کو وصول کر لو۔ تیسری روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے متعلق بتا رہے تھے، اس کے فضائل، اس کے کرنے کے طریقے، اس کے احکامات۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اور خاموش ہوئے۔ پھر اس صحابی رسول نے پھر سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی رسول نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے متعلق سوال نہ کیا کرو، اور خصوصاً جب قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت سوال کرو۔ اگر میں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہے، امت کتنا مشقت میں پڑ جاتی۔ تو یہاں پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ہر غیرہ وغیرہ چیز کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔
ہاں کوئی دینی بات ہے یا دنیاوی کوئی مفید بات ہے اس کے متعلق سوال کرو، باقی نہ تو ایسے سوال کرنا کہ جس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ دنیا سے ہے، نہ انفرادی ہے نہ اجتماعی ہے، ایسی تحقیق میں پڑھنا، ایسے سوالات اور جوابات کرنا، یہ دین اسلام کے اندر منع ہے۔ اور فرمایا ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، اور خصوصاً جب قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت سوال کرو، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے بنی اسرائیل کے گائے کا کہ وہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اب اس کا قاتل کون ہے؟ فرمایا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان کاٹ کر اس مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ مردہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی رنگت کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کی شکل و شباہت کیسی ہو، وہ بڑھتے چلے گئے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی بھی ہوتی چلی گئی۔ وہی عام گائے، مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی عام گائے بھی وہ ذبح کر کے یہ کام کر لیتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے مزید اپنے اوپر کیا کیا، سختیاں پیدا کی، دین کے اندر بھی سختی ان کے اوپر ہوتی چلی گئی۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ اچھوتی اور انہونی بات کرنا، وائرل ہونے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا کہ کوئی عام آدمی نہ کرے۔ اب کتب کے اندر ایسی اسرائیلیات بہت ملتی ہیں۔ اب پتہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ بات اسرائیلیات میں سے ہے۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اب اگر وہ مفید ہے تو مجمع میں بتائی جائے، اگر مفید نہیں ہے صرف مجمع کو پریشان کرنے کے لیے یا اپنا علم جھاڑنے کے لیے، یا یہ ہے کہ ایک نئی بات کہے کہ معاشرے کے اندر وائرل ہونے کے لیے، دین اسلام کے اندر یہ منع ہے۔ دین اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اصول ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع روایتیں ملتی ہیں، ضعیف روایتیں ملتی ہیں، موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضعیف ہے تو اس کی حیثیت بتا دی جائے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے، تاکہ ضعیف ہے تو سامنے والے کو بھی پتہ چلے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کس حد تک ہے، دین اسلام کے اندر اس کا معیار کیا ہے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ بسا اوقات بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا ایک مستحب عمل کو ایسے بیان کر رہا ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے شاید یہ فرض نہیں تو واجب ضرور ہے۔ اب امت بھٹک گئی، پریشان ہو گئی۔ اب اسی کے اندر یہ ہے کہ چار آدمی اس کے معتقد ہوتے ہیں، چار اس کے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ آج یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو بحث ہے، دین کو ایک مذاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو فحاشی اور عریانی عروج تک پہنچا رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو دین کے اعتبار سے لا یعنی گفتگو کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ان ابحاث کا تعلق انسان کے نہ تو عقیدے سے ہے، نہ انسان کی آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے، اس کا تعلق بالکل کسی سے نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، اور آگے فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو غلطیاں تم سے ہوئیں اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا، ہم ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام پر نعوذ باللہ تنقید کریں، حق بنتا ہے؟ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور جگہ پر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سرٹیفکیٹ مل گئی جنتی ہونے کی، اور ہمیں تعلیم دی گئی کہ جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اب ہم ان کے یہ واقعات لے کر اپنی محفلوں کو گرمائیں، تان و تشنیع کریں، حق بنتا ہے؟ جب رب معاف کرنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں میں پڑھنے والے؟ فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، حلیم بردبار بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ آج انسان دیکھیں سامنے والا کتنا ہی معافی مانگتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے متعلق دل میں ایک خلش اٹھتی ہے یا قائم رہتی ہے۔ فرمایا حلیم، اللہ بردبار ہے، معاف کر دیا۔ اب اس کا تذکرہ کرنا، اس کا چھیڑنا بالکل لا یعنی گفتگو ہے۔ ان کے ان واقعات کو لے کر صحابہ کا معیار باندھنا بالکل لا یعنی گفتگو ہے۔ اور آگے فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، کہ تم سے پہلے بھی اقوام نے انبیاء سے ایسے لا یعنی گفتگو کیے اور لا یعنی اعتراضات کیے، مطالبات کیے، اختلاف کیا، اور پھر جب انبیاء ان کو جواب دے دیتے تھے، ان کو جو ان کا مطلوب تھا وہ پورا کر دیتے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، یہ پھر صبح اٹھ کر ان کا انکار کر دیتے تھے۔ شرح طیبی میں لکھا ہے کہ جب بھی قوم نے اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا اور وقت کے نبی نے معجزہ دکھا دیا، قوم مان گئی تو فبہا، نہیں مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ اس قوم کو اس وقت تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، اسی وقت تباہ و عذاب آتا ہے، یا 3 دن کے اندر اندر وہ قومیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے مطالبات دکھلانے کے باوجود نہ ماننے والوں سے قتال کریں، جہاد کریں۔ اب دیکھیں جہاد کیسے رحمت بنا، جہاد کیسے رحمت بنا۔ اگر مطالبات ہوتے اور جہاد کا حکم نہ ملتا تو کتنے بڑے ایسے کہ آج ان کی نسلیں نہ ہوتی ہیں اور وہ کفر پر مر چکے ہوتے۔ جہاد ہوا، مہلت ملی، اسلام کی طرف راغب ہونے کا موقع ملا، جب موقع ملا اسلام کی طرف آئے اور نسلیں مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے فلسفہ جہاد کا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے کہ آج اس جہاد کی وجہ سے کتنے ہیں کہ آج مسلمان ہیں، کتنے ہیں کہ آج ان کی نسلیں قائم اور دائم ہیں، کتنے ہیں کہ آج ان کی وجہ سے آگے اسلام پھیلا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔